جانب سے آپ تمام کو ماہ ذی الحجہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا قربانی اور حج اسپیشل ٹرانسمیشن ماہ ذی الحجہ فضائل و اعمال۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام 10 روزہ پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہوگا عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین مفتی سید واحد علی قادری صاحب پروگرام استقبال ہے۔ مرحبا، اہلا وسہلا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ اس پر آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ سوالات کرنے کے لیے ہمارے فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں، آپ انہیں ڈائل کیجئے، فون کیجئے، اپنے سوالات کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جس آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس پر تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ عشرہ ذی الحجہ سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ فجر کی ابتدا میں ارشاد مبارک ہے والفجر ولیال عشر۔ سورہ فجر کی ان ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح صادق کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا والفجر، فجر کی قسم۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس طرح سورہ فجر کی اس دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کرام، علماء امت احادیث شریفہ کی روشنی میں تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں جو 10 راتیں ہیں وہ ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، اور یہ بات بالکل مسلم ہے اور یہ حقیقت سے بالکل دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جس چیز کی بھی قسم یاد فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کو بلندی عطا فرمائی ہے، اس کو شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے، اور ان راتوں کو اور جس کی بھی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اس میں خصوصی رحمتیں ہیں، خصوصی برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، ماہ ذی الحجہ کی اس ابتدائی 10 راتوں کو، اس ابتدائی دہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی عظمتیں عطا فرمائی۔ اب کیا عظمتیں اس کو حاصل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قسم یاد فرما کر عظمت بتلا دی، عظمت کو ظاہر اور عیاں کر دیا، آشکار کر دیا، لیکن اب کیا عظمت اس کو حاصل ہے؟ اس کے لیے اگر ہم اپنی عقل کے مطابق سمجھیں گے، اپنی عقل کے اعتبار سے سوچیں گے تو ہماری عقل ایسی نہیں ہے کہ حقیقت کو پا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہم کو ملتے ہیں جامع ترمذی شریف میں، صحیح مسلم شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی تمام دنوں میں عبادت کرنے سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہم کو ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً پسندیدہ ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ عبادت اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے جو ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں کی جاتی ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے طور پر یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اسی وجہ سے ان 10 دنوں میں وہ اعمال رکھے گئے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ابتدائی 10 دنوں میں صاحب قربانی حضرات کو، جو حضرات قربانی کر رہے ہیں،
قربانی کرنا چاہتے ہیں چاہے ان پر واجب ہو یا نہ ہو، اگر قربانی وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من کان لہ ذبح فلا یقلم شعرہ ولا من اظفارہ شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے واجب اس پر ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن جب بھی کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، یہ ایک زائد عمل ہو گیا جو دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایام تشریق میں تکبیر تشریق کہنا ہے، یہ بھی ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ قربانی کرنا یہ بھی انہی دنوں میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں قربانی کرنے کا بھی حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس طرح زائد اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر کے بتلایا کہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور زیادہ عبادتیں اور زیادہ اعمال اور احکام ہمارے لیے نازل فرمایا، ہم کو بتلایا۔ ہم کو چاہیے کہ ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی قدردانی کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہیں۔ صاحب جیسا کہ آپ نے بھی کہا قرآن میں 10 راتوں کا ذکر آیا ہے صاحب، ان 10 راتوں میں سب سے افضل عبادت کو بتلائیں، چاہے ہم روزہ رکھیں یا راتوں میں ہم جا کر عبادت کریں، بہتر کیا ہے بتائیں مفتی صاحب؟ ان ایام میں سب سے بہترین بات تو یہ ہے جو ان ایام کے علاوہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دن ادا بھی نہیں کی جا سکتی، وہ ہے حج بیت اللہ شریف۔ حج بیت اللہ شریف وہ عمل ہے جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور موقع پر کیا بھی نہیں جا سکتا اور سب سے افضل ترین عمل وہی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنا ایک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں، تکبیر میں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے میں، اس کی پاکی بیان کرنے میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں جامع ترمذی شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں میں ماہ ذی الحجہ جو ابھی شروع ہوا ہے، مغرب کے بعد سے پہلی رات کا آغاز ہوا ہے، اس مہینے کی 10 دنوں میں سے کسی بھی دن آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا آدمی تو ایک ہی دن روزہ رکھ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر و ثواب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس طرح ماہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ بتلایا گیا اور سب سے عظیم ترین عبادت کی اگر بات کی جاتی ہے تو وہ حج بیت اللہ شریف۔ اگر آپ میں کوئی اس طرح عبادت کرنا چاہتا ہے، اگر جاگنا چاہتے ہیں کوئی لوگ تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھے یا نماز پڑھے؟ بہترین بتائیں مطلب رات میں جاگنے کے لیے، اور جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں، حدیث پاک کا ایک اور حصہ بھی ہم کو یہ ملتا ہے کہ دن میں ایک دن اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو سال بھر روزہ رکھنے کا اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رات میں جاگنے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات جاگتا ہے تو اس کو مکمل 1 سال جاگنے کی عظمت اور فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ تو جاگنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جاگنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے بیٹھ جائیں اور ہنسی مذاق کریں، ٹائم کو پاس کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں جاگیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ فرض نماز تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، فرض نماز کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، نماز تہجد پڑھیں اور دیگر نوافل پڑھتے رہیں۔ اور اگر کسی صاحب کے ذمے فوت شدہ نمازیں ہیں، قضا نمازیں ہیں، تو وہ اپنی قضا نمازوں کو ترتیب وار پڑھنے کی کوشش کریں، اس طرح کہ میری سب سے پہلی نماز کون سی قضا ہوئی میں اس نماز کو ادا کرتا ہوں۔ نماز فجر کے سلسلے میں 2 رکعت جب پڑھ رہے ہیں تو وہ اس طرح نیت کر لیں کہ میری سب سے پہلی قضا نماز جو فرض نماز قضا ہوئی نماز فجر، میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ اس طرح نیت کر کے 2 رکعت پڑھ لیں، پھر 2 رکعت نماز فجر قضا کی نیت کر لیں، پھر اس کے بعد والی جو نماز فرض ہوئی قضا ہوئی اس کو میں ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سلسلے وار ترتیب وار قضا نمازوں کو ادا کرتے رہیں۔ اس طرح آپ کے ذمے جو عبادت باقی تھی، جو ذمہ داری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس کی پوچھ ہو سکتی ہے وہ بھی ادا ہو رہی ہے، پھر ان راتوں میں جاگنے کی فضیلت اور بزرگی بھی آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ تب جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے قضا نمازوں پر، تب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت نہیں ملتا، کچھ غفلت میں نمازیں چھوڑ لیتے ہیں،
اور جب بھی وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں تو کس انداز میں پڑھیں؟ کوئی ایسی رات یا کوئی ایسی نماز جو پورے نمازوں کا جو مکمل کر سکتی ہے، وہ ثواب دے سکتی ہے، یا کوئی ایسی رات، ایسی کوئی عبادت جی یا کہیں جیسے بتاتے ہیں کہ اگر حرم شریف میں پڑھے تو اتنا ثواب ملتا ہے، تو کیا اس سے وہ پرانی نمازیں جو ان کی چھوٹ گئی ہیں جی ان کے پورا کر لیں گے نمازیں؟ جی آپ جو سوال کر رہے ہیں، اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی ایک نماز ایسی ہے کہ اس کو ادا کرنے کی وجہ سے باقی ساری نمازوں کی ذمہ داری جو قضا نمازیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی تو کوئی نماز نہیں ہے کہ قضا کوئی نماز ادا کرنے سے 2 رکعت یا 4 رکعت یا چند رکعتیں ادا کرنے کی وجہ سے باقی تمام نمازیں ذمے سے ساقط ہو جائیں، ختم ہو جائیں. ایسی تو کوئی نماز نہیں ہے. البتہ کئی ایسی نمازیں ہیں کہ ان کو ادا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. جیسا کہ آپ نے سوال میں ہی ذکر کیا کہ حرمین شریفین میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نماز ادا کرنا، اسی طرح مسجد حرام میں کعبۃ اللہ شریف کے احاطے میں نماز ادا کرنا، اس کی وجہ سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. روایتوں میں کہیں 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب وارد ہے، کہیں 1,00,000 نمازوں کا، کہیں اس سے کم اور اس سے کہیں زیادہ. تو اس طرح مختلف روایتیں ہم کو ملتی ہیں جس میں بہت زیادہ اجر و ثواب مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے. وہاں پر صرف آدمی 2 رکعت بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو 50,000 1,00,000 رکعتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. لیکن جو قضا نمازیں ذمے میں باقی ہیں وہ قضا نمازوں کو تو آدمی کو ادا کرنا ہی ہے. بعض روایتوں میں جو ملتا ہے کہ نماز پڑھنے سے اتنے نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی نمازیں قضا پڑھنا باقی ہے وہ ادا ہو جاتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب اس کا زیادہ ملتا ہے، ثواب بہت زیادہ ملے گا، اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ ہم کو عطا کیا جائے گا. لیکن جو نمازیں قضا ہمارے ذمہ میں باقی ہیں ہم کو ہی ادا کرنی ہے. نماز بھی ادا کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ جو مقررہ وقت تھا اس مقررہ وقت میں میں نماز ادا نہیں کر سکا، نماز قضا ہوئی، وقت سے ہٹ کر دیر سے میں نماز ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں، مغفرت طلب کریں، معافی چاہیں، ساتھ ساتھ قضا نمازوں کو بھی پورا کریں. جب اگر کسی کے پاس اگر حساب نہ ہو نمازوں کا، قضا نمازوں کا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب صاحب پتہ نہیں ظہر کتنے چھوٹے ہیں، فجر کتنے چھوٹے ہیں، غفلت میں یا جیسے بھی ہو، جی اب انہیں اگر احساس ہو رہا ہے اس چیز کا جی تو ایسے میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے نیت کرے قضا نمازوں کی؟ جی فجر کے بعد کتنے فجر پڑھے، ظہر کے بعد کتنے ظہر پڑھے، جی کتنے وقت تک پڑھے، اسے کو بتائیں مفتی صاحب. اگر کسی صاحب کی قضا نمازیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ان کو یاد نہیں ہے کہ قضا نمازیں کتنی ہیں، تو ایسے صاحب کو چاہیے کہ وہ اندازہ کر لیں کہ ان کی نمازیں کتنی قضا ہوئی. یقیناً یاد تو نہیں ہے، تعداد تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ 100 نمازیں قضا ہوئی، 50 قضا ہوئی یا 500 قضا ہوئی، ان کو یاد نہیں ہے. لیکن اندازہ تو وہ کر سکتے ہیں، اور جتنا ان کا اندازہ ہے اس سے کچھ زیادہ ہی کاؤنٹ کر لیں اور ایک تعداد مقرر کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اب ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نماز فجر جب پڑھ رہے ہوں تو نماز قضا نماز ہے یہ، اس کے لیے نماز فجر کے موقع پر ہی فجر کی قضا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. عصر کے موقع پر عصر کی قضا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ قضا نمازوں کا وقت کبھی کسی بھی موقع پر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، سوائے 3 اوقات کے. عین سورج طلوع ہونے کے وقت نہ پڑھی جائے، اور عین زوال آفتاب کے وقت نہ پڑھی جائے، اسی طرح عین سورج غروب ہونے کے وقت بھی نہ پڑھی جائے. یہ 3 اوقات اوقات ممنوعہ قرار دیے گئے ہیں. ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب، ان 3 اوقات کے علاوہ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی بھی موقع پر 24 گھنٹے میں آدمی قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، نیت یہی کی جائے کہ مجھ سے جو نماز فجر چھوٹی ہے پہلی مرتبہ اس کو میں ادا کرتا ہوں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں گے آپ تو اس کے بعد جو نماز فجر چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اسی طرح سلسلے وار، اس کے بعد اس طرح نماز فجر کے بارے میں اسی طرح ہو، اسی طرح پھر نماز ظہر پڑھیں گے تو یہی الفاظ نماز فجر کے بجائے نماز ظہر پڑھیں گے، اور وہاں 2 رکعت کے بجائے یہاں 4 رکعت پڑھیں گے. اسی طرح آپ ادا کریں. شکریہ صاحب. دیکھتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کون کہاں سے؟ میں اویسی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. حفیظ اللہ بات کر رہے ہیں. جی میں اویسی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. جی 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 اکرام صاحب. یہ میرا ایک سوال تھا جی کہ قربانی کے مسائل کے بارے میں اب تھوڑا دریافت کرنا تھا، فضائل کے بارے میں. بتائیے، سوال بتائیے. قربانی کے جانور کی کس طرح قربانی کرتے ہیں اور اس کو کیا کرنا چاہیے لائبات؟
اور وہ کتنے سال کا رہنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بیان کرے تو مہربانی. بہتر. کرام صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اویسی ہاسپٹل کے پاس سے. دیگر کالر بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. محترم اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا. کم کر دیا میں. جی جی شکریہ. جی سوال بتائیے. کیا بولتے ہیلو. جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال بتائیے گا. نویں تاریخ کو روزہ رکھتے نہیں. جی 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 تو کون سا روزہ بولتے ہیں؟ روزہ فرض ہے یا نفل ہے؟ بہتر. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں آصف نگر سے بات کروں. آصف نگر سے بات کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں گے آپ؟ جی محمد شفیق شاہ. صحیح ہے شاہ صاحب, پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام 10 روزہ پروگرام اسپیشل کیا جا رہا ہے ابری جی کیبل کی جانب سے. اور ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے. مفتی صاحب جو پہلا سوال ہمیں آیا تھا اکرام صاحب نے کیا تھا ہمیں کہ قربانی کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے اور کتنے سال کا ہونا چاہیے, کس طرح اس کی ہم ذبح کریں, کیا نیت کریں. اس سے پہلے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. سب جو سوال اکرام صاحب کرے گا تو اس پر روشنی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو صاحب قربانی کے جانور خرید رہے ہیں ان کو, جیسا کہ بھائی صاحب نے عمر کے بارے میں سوال کیا, تو بکرے کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بتلائی ہے. 1 سال کا بکرا ہو, 1 سال سے کم بکرے کی کم عمر والے بکرے کی قربانی درست نہیں ہوتی. 1 سال کا ہو یا 1 سال سے زائد والا. اس کے علاوہ اگر گائے بیل ہے تو اس کی عمر 2 سال ہو, اور اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہو. 5 سال سے کم عمر والے اونٹ کی قربانی درست نہیں. 5 سال سے زائد کتنا بھی ہو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اسی طرح گائے بیل اس کی قربانی 2 سال کے ہوں یا 2 سال سے زائد ہوں. 2 سال سے کم بڑے جانور اس کی قربانی گائے بیل وغیرہ 2 سال سے کم ہوں, کم عمر والے ہوں تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی. بکرا اگر 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی. البتہ اگر دمبا ہے اور موٹا تازہ فربا 6 مہینے کا دمبا ہے اور اتنا زیادہ موٹا ہے کہ اس کو اگر 1 سال والے بکروں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو 1 سال والا ہی نظر آتا ہے, تو ایسے موٹے تازے اور فربا دمبے کی قربانی بھی درست ہے. شکریہ مفتی صاحب. کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. صاحب دوسرا سوال جو ہمیں آیا تھا آصف نگر سے, شاہ صاحب بھائی نے یہ کیا تھا کہ جو 9 رضا ہم رہتے ہیں اس مہینے کی 9 تاریخ کو, اسے کیا کہا جاتا ہے, اس پر روشنی ڈالیں گے. پر اس سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. پروگرام چل رہا ہے. جی جی سوال کرنا تھا. جی جی بتائیے. آپ لائیو ابھی سوال آپ بتائیے آپ کا. قربانی میں کپڑے حرام ہے یا حلال پوچھنا تھا, مطلب مقبول ہے حرام ہے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. اپنا سوال دہرائیے گا, پھر سے ریپیٹ کیجیے گا. جی کپڑے حرام ہے یا مقبول ہے پوچھنا تھا. بہتر بہتر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. سب جو سوال رہے گا تھا شاہ بھائی کا ہمارے آصف نگر سے کہ 9 روزے کو ہم کیا کہتے ہیں اور اس دن کو عرفات کہتے ہیں, اور کہ عید کون سی عید ہے اور اسے عید کیوں کہا جاتا ہے. نام بتائیں مفتی صاحب. 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں. عرفہ جو 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں, اور اس دن جو روزہ ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو روایت ملتی ہے کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اس عرفہ کے روزے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ روزہ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے, تو اس کی وجہ سے علماء کرام نے اس 9 تاریخ کو عرفہ کے روزے کو مسنون اور سنت قرار دیا ہے. اور بھائی صاحب نے عید الاضحیٰ کے بارے میں جو پوچھا, تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے. اور عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں
ڈائبٹکس شوگر کنٹرول کرنے کا ایک نایاب نسخہ. ڈائبٹکس شوگر سے ہونے والی تمام بیماری. عید الاضحیٰ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اضحیٰ کے معنی قربانی کے آتے ہیں، اور اس عید جو قربانی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو قربانی کی عید اردو میں کہتے ہیں اور عربی زبان میں عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. لہذا ہم کو اس دن قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. جو حضرات صاحب قربانی ہیں وہ قربانی کا اہتمام کریں، اور جو حضرات صاحب قربانی نہیں ہیں وہ بھی اگر قربانی کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں گنجائش نکلتی ہے. شکریہ حافظ صاحب. کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی محترم اپنے ٹی وی کی آواز سن کر دیجیے گا. ناظرین میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ کا کال لگ جائے آپ ہمیں کال کریں، اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا تاکہ آپ کی آواز ہم تک صاف طور پر آ پائے اور ہمارے سارے ویورس اسے سن پائیں، مفتی صاحب اس کا صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دے سکیں. ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ابھی لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر لائن پر جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی محترمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا صاحبزادہ جو ہے 13-14 سال کا ہے. جی 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 ان کی قربانی ان کے نام سے جی قبول. بہتر. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ جھیلے سے بات کر رہا ہوں. بہتر. بے شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا جھیلے سے. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے آپ صاحب سے. دیگر کال ابھی لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرا سوال ہے جو میں نے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال بتائیے گا. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے جو جی جی سوال بتائیے. جو 16 سیدوں کا روزہ رہتے نا جی جی وہ ہمارے بازو والے پڑوس والے بولے کیونکہ چار مینار میں بیان کرے گئے تھے جو 16 روزے جو رہ رہے نا تو اب جو ختم ہوئے تھے کراؤ اس کے بعد میں سے نکو رہا بول کے بولے نہیں کہا ہے بول کے بول رہے. جی جی بہتر. انشاءاللہ جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے اس سلسلے میں. ناظرین وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. آپ جو رہیے ہمارے ساتھ، ہم جو ہے آپ کے ساتھ اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد. لبيك ألتمس الغفران واغفر لعبد تاب إليك لبيك يا ربي لبيك يا الله. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بریجی کیبل کی جانب سے حج اور قربانی اسپیشل ٹرانسمیشن ماہ ذی الحجہ فضائل و اعمال. آج کا ہمارا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت. مشرف صاحب نے کافی جوابات دیے ہیں اب تک. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون کہاں سے؟ میں ادھر بلکوڑی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال بتائیے. جی جو ہے نا میں پہلی بار قربانی کر رہا ہوں. جی 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 سرکار کے نام پہ کچھ پڑھنے کا رہتا ہے اس میں. بہتر. انشاءاللہ جانیں گے کیا حکم ہوتا ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بہتر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی ویٹنگ پر ہیں. دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. وعلیکم السلام. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سوال بتائیے. میرا نام شیخ سلیم ہے. جی فرید صاحب. فرید صاحب اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا مہربانی. اچھی بات ہے. میرا نام شیخ سلیم ہے. سلیم صاحب دیکھ لیے آپ نے ٹی وی کی آواز کم نہیں کی تھی، ہمیں آپ کا نام صحیح پتہ نہیں چلا. جی جی سوال بتائیے. میرا نام شیخ سلیم ہے. میں چرے سے بات کر رہا ہوں. جی سلیم بھائی سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے آپ جو جی. عشاء کی نماز ہے دن جی. میں کتنی بڑی کیا ٹائم سے پڑھی جاتی ہے؟ بہتر. انشاءاللہ وقت تقریباً بتا دیں گے آپ کو. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے آج کے ٹاپکس؟ جی جی میں ماربل فٹنگ کا کام کرتا ہوں. میں پیسوں میں برکت نہیں رہتی سب. انشاءاللہ جانیں گے برکت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وظیفہ کے حساب سے. بہتر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا جرے سے سلیم بھائی. ابھی آپ کے سوال کا جواب جانیں گے مفتی صاحب سے. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? जी जी, सवाल बताइए। हाँ सर, मैं मेरे बेटी का अकीदा कर रहा था। जी 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 जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल बताइए। वही खतला करने के बाद मान नहीं करे तो करे तो कुछ होता। बेहतर, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। सब जो कुछ सवाल हमारे पास आए थे, इससे बेहतर कॉलर ने सवाल किया था कि कुर्बानी मुफ्ती साहब, हम ये जानना चाहते हैं कौन सी चीज़ मकरूह है जो हमें नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग नहीं पता होता खा लेते हैं, और कुछ लोग जानबूझकर भी कुछ खाते हैं। तो अगर जानबूझकर खाते हैं तो उन्हें क्या शरीयत पर हुक्म लाजिम होता है उन पर, और कुछ भूल कर खा गए हैं तो उन्हें क्या माफ़ी मांगनी चाहिए, बताएं मुफ्ती साहब। जानवर में जो चीज़ें मकरूह हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में फुक़हाए किराम ने ये बतलाई हैं कि जानवर की शर्मगाह, नर जानवर हो तो नर की शर्मगाह, मादा जानवर हो तो मादा की शर्मगाह, ये मकरूह तहरीमी है। इसी तरह कपूरे खाना मकरूह तहरीमी है, पित्ता खाना मकरूह तहरीमी है, और इसी तरह हराम मग़ज़ जानवर में होता है जो उसकी रीढ़ की हड्डी में होता है, ये भी मकरूह तहरीमी है, और बहता खून हराम है। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। साइल ने, सवाल करने वाले साहब ने जिस तरह कपूरे के बारे में पूछा, और आमतौर पर लोग इसको खाते भी हैं, तो ये मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये है कि ये हराम के करीब है, हराम तो नहीं है लेकिन हराम के करीब भी, उसका अमल भी हराम की तरह ही करीब करीब होता है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि इन मकरूह तहरीमी जो जानवर में आज़ा होते हैं इससे परहेज़ करें और इनको हरगिज़ न खाएं। अब जैसा कि आपने सवाल में पूछा कि कोई शख्स अगर जानबूझकर खा ले या भूले से खा ले तो उसका क्या हुक्म होगा। जानबूझकर अगर कोई शख्स खा रहा है तो उसके लिए तो बड़ी गुनाह की बात है कि वो हराम के करीब करीब अमल कर रहा है, तो इसको इससे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। और कोई शख्स नावाकिफियत की वजह से खाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जब कोई चीज़ खा रहा है तो उसके मुंह में जो लुक़मा पड़ रहा है वो हराम का है या हलाल का है, ये तो हर मुसलमान को जानना चाहिए। जो भी सामने आया उसको खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान की ये फिक्र होनी चाहिए कि वो कोई चीज़ खा रहा है या किसी को खिला रहा है तो उससे पहले ये गौर कर ले कि वो हलाल है या हराम है। इसी तरह कमा रहा है तो कमाई के बारे में गौर कर ले कि मेरा ये कमाना जायज़ तरीके से है या नाजायज़ तरीके से है। इस तरह मुसलमान अगर गौर करेगा तो फिर इस तरह की बातें उसके मामले में नहीं होती। बहरहाल जानवर के हिस्से में, जानवर के अंदर जो हराम और मकरूह तहरीमी आज़ा हैं उनसे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब और परहेज़ करना चाहिए। मुफ्ती साहब जरे से भाई ने इस सवाल किया था कि आपका एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल के बीच में है, तो क्या उन पर कुर्बानी वाजिब होती है, बताएं मुफ्ती साहब। 13-14 साल का लड़का है तो आप इस सिलसिले में ये गौर कर लें कि बच्चा बालिग हो चुका है या नहीं हुआ है। 13-14 साल के बाद बच्चे बालिग होते हैं और बाज़ बालिग होने के करीब होते हैं, बालिग नहीं होते। तो अगर बालिग होने की आखिरी उम्र बच्चे के लिए 15 साल है, 15 साल का अगर लड़का हो तो वो बालिग है, उस पर कुर्बानी साहिब निसाब होने की सूरत में वाजिब है। और 13-14 साल का लड़का है, बुलूगियत की कोई अलामत उसकी ज़ाहिर नहीं हुई है तो फिर वो नाबालिग है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों की जानिब से अगर कुर्बानी कर देते हैं, वाजिब तो नहीं है, करते हैं तो बच्चे के साथ साथ वालिदैन को भी अज्र सवाब हासिल होता है। और एक सवाल भाई ने सैदाबाद से किया था इब्राहिम साहब ने ब्रेक के बीच में कि कुर्बानी हम करते हैं, हिस्से मिलते हैं हमें कुर्बानी में, 7 हिस्से वगैरह, जो उसमें चिर मिलता है जिसे हम चमड़ा कहते हैं, सब उसमें हिस्सा होता है नहीं होता है? अगर नहीं होता तो किसी देना चाहिए, अगर होता है तो कैसे हिस्से करें, उसके भी हिस्सा होना ज़रूरी है उसमें मुफ्ती साहब? मुश्तरका जानवर की जो कुर्बानी होती है, 7 लोग मिलकर बड़े जानवर में हिस्सेदार हो जाते हैं और गोश्त के उनके हिस्से किए जाते हैं। उनके चमड़े के तो हिस्से नहीं किए जाते, इसलिए कि चमड़े का अगर हिस्से उसके कर दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं तो वो काबिल फ़रोख्त नहीं होता। अगर कोई शख्स उसको ख़रीदता भी है तो उसकी कीमत बिल्कुल कम नहीं होने के बराबर बिल्कुल कम कीमत आती है। लिहाजा चमड़े को तो फाड़ा नहीं जाता, टुकड़े उसके नहीं किए जाते। उसका हुक्म यह है कि उसको सदका व खैरात कर देना चाहिए। सदक़े फ़ित्र का जो हुक्म होता है इसका भी वही हुक्म है, उसको सदका व खैरात कर दें। अगर कोई साहब उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
اس صورت میں کہ اسی چمڑے کو استعمال کریں. مثال کے طور پر چمڑے کی چپل بنا رہے ہیں, چمڑے کی ٹوپی بنا رہے ہیں, یا چمڑے کا کوئی آئٹم بنا رہے ہیں, تو اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ چمڑا کسی چیز سے تبدیل نہ کیا جائے. اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر چمڑے کو کسی چیز سے تبدیل کر رہے ہیں تو ایسی چیز سے تبدیل کریں کہ وہ پھر خرچ کرنے کی صورت میں باقی رہتی ہے. مثال کے طور پر چمڑے کے بدلے چمڑا دے کر کسی کو کتاب لے رہے ہیں, تو کتاب پڑھنے پر, اس کا مطالعہ کرنے پر, اسٹڈی کرنے پر کتاب ختم تو نہیں ہوتی, باقی رہتی ہے. اسی طرح موبائل فون خرید رہے ہیں, موبائل فون استعمال کرنے پر ختم تو نہیں ہو جاتا. اس طرح چمڑے کے بدلے میں کوئی چیز لے رہے ہیں جو باقی رہتی ہے, تو صاحب قربانی کا اس کے لیے استعمال کرنا درست ہے. اگر پیسے کے بدلے دے رہے ہیں تو ان پیسوں کو صدقہ و خیرات کر دینا ہی لازم اور ضروری ہے. اب رہا مشترکہ قربانی میں جو چمڑا ہوتا ہے, ایک صاحب چاہیں گے کہ میں اس کو استعمال کروں گا, دوسرے چاہیں گے کہ میں اس کو بیچوں گا, لہذا بہتر بات یہی ہے کہ اس کے حصے تو نہیں کیے جائیں بلکہ اس کو صدقہ و خیرات کر دیا جائے. اگر چمڑا ہی صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے, یہ اچھی بات ہے. اور اگر چمڑے کے بجائے چمڑے کو کسی کو مزدوری میں, قصاب کی مزدوری میں دے کر ایسا کر رہے ہیں, تو قصاب کی مزدوری میں دینا تو درست نہیں ہے. قصاب کو بیچا جا سکتا ہے, پھر اس کی جو قیمت آئی ہے اس کو صدقہ و خیرات کر دینا انتہائی لازمی اور ضروری بات ہے. صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ بھی استاد جامعہ نظامیہ کے, جی, کہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہ لوگ اس کو اچھے کام میں لیتے ہیں, جی, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے ناظرین سے اپیل کریں اس سلسلے میں کہ کس کام میں آتا ہے, کیسے اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں نظامیہ کے علماء اور پڑھنے والے جو بچے ہیں. جتنا آپ صاحب جیسا کہ چرم قربانی کا مصرف اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ بتلایا گیا, تو سب سے بہتر بات جیسا کہ جواب کے آخر میں نے عرض کیا کہ اس کو صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے. اور اگر آپ اس کو بیچ کر پیسے خیرات کرتے ہیں تو اس کی قیمت بڑی ہی کم آتی ہے, بجائے اس کے آپ اس چمڑے کو جامعہ نظامیہ میں دے دیتے ہیں جہاں پر کئی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دین کی خدمت ان سے ہونے والی ہے. آج کے طلباء کل کے علماء ہیں, آج کا پڑھنے والا دینی طالب علم کل تحریر کے ذریعے اور مختلف چینلز پر فتووں کے ذریعے امت کو ہدایت اور رہنمائی سے ہمکنار کرنے والا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ جامعہ نظامیہ کو اپنے چرم قربانی دے کر زیادہ سے زیادہ مستحکم کریں, مضبوط بنائیں. مالی اعتبار سے, علمی اعتبار سے تو جامعہ نظامیہ مضبوط ہے ہی, اور تمام اعتبارات سے مضبوط ہے. اگر ہم چرم قربانی کے ذریعے جامعہ نظامیہ کو مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتے ہیں, تو جس طرح جامعہ ہماری خدمت کر رہا ہے, ہم کو علماء فراہم کر رہا ہے, اسی طرح ہم بھی جامعہ نظامیہ کی خدمت کرنے والے بن سکتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ جامعہ نظامیہ کو چرم قربانی اپنی دیں, اس میں ہماری ہی سعادت مندی. دو باتیں اس کے اندر ہے, ایک بات یہ ہے کہ مستحق شخص تک وہ چمڑا آپ کا پہنچ رہا ہے, جو شخص کو آپ اپنے طور پر دینا چاہیں گے ہو سکتا ہے وہ مستحق ہو سکتا ہے نہ ہو, اس لیے کہ چرم قربانی کا مستحق وہ شخص ہے جو صدقہ فطر کا مستحق ہے, جو انتہائی غریب اور نادار شخص ہی ہوتا ہے. اب آج کے دور میں کون اتنا زیادہ غریب ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنے کے لیے آیا ہے, لیکن وہ مالدار ہوتا ہے, اس پر خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, وہ خود صاحب قربانی ہوتا ہے. لہذا اگر آپ چرم قربانی کو جامعہ نظامیہ میں دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا چمڑا صحیح مصرف میں لگ رہا ہے, ساتھ ساتھ علم کو پھیلانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, اس لیے کہ آپ کا چمڑا دینی طلباء کو پہنچے گا اور وہ تو علم کو پھیلانے والے ہیں. لہذا ہم اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور جامعہ نظامیہ کو اپنی چرم دیں. صاحب اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظامیہ کو ہم چمڑے دیں پر وہاں تک لانا تو ممکن نہیں ہے, تو کیا ایسے میں نظامیہ کے پاس کوئی ایسا انتظام ہے جیسے کہیں اسٹالز وغیرہ ہے موجود؟ جی, اگر نہ بھی ہو تو وہ کیسے کانٹیکٹ کرے, نظامیہ سے کیسے اپنا رابطہ پیدا کرے؟ مطلب مفتی صاحب جامعہ نظامیہ کو چمڑا دینے کے لیے آپ خود جامعہ آنا ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ کے محلے میں اطراف و اکناف میں مختلف جامعہ نظامیہ کی جانب سے سینٹرز اور مرکز قائم کیے جاتے ہیں, وہاں پر آپ چمڑا اپنا لا کر دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی سینٹر اور مرکز آپ کو نظر میں نہیں آ رہا ہے تو اطراف و اکناف کے لوگوں سے ربط پیدا کریں, یا پھر بہت انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ کو کال کر دیں. آپ جامعہ نظامیہ کو کال کر دیں گے تو قریبی مراکز والے کسی ذمہ دار صاحب کو جامعہ نظامیہ کے ذمہ دار حضرات خود بھیج دیتے ہیں, یا پھر جامعہ نظامیہ سے ہی کوئی کارکن آ کے اس کو وصول کر لیتے ہیں. بہرحال یہ کام تو ہم کو کرنا چاہیے, لیکن جامعہ کے ذمہ داران یہ بیڑا اٹھائے ہیں کہ آپ کا چمڑا آپ کے پاس سے لا کر جامعہ تک پہنچا دیں, کہ آپ اس سلسلے میں اطمینان حاصل کریں. شکریہ مفتی صاحب. جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی قربانی کے بعد جو چمڑا ہوتا ہے, زکوٰۃ یا جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں,
آپ پہلے نظامیہ جامعہ نظامیہ کو ہی اپنا فرسٹ مرکز سمجھے اور اس کے بعد کسی اور کو جنازہ دے سکتے ہیں. سب جو دیگر سوال ہم بتائے گئے تھے کہ بھائی نے یہ اچھا سوال کیا تھا کہ پہلی بار آپ قربانی دے رہے ہیں اور یہ کہ آپ سرکار کے نام پر دینا چاہتے ہیں تو کیا پڑھے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات یہ ملی ہے کہ آپ پہلی قربانی دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی سوچ اتنی پاک ہے کہ پہلے آپ سرکار کا نام ہدیہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. مطلب کیا حکم کا بتلائیں. آپ پر جب قربانی واجب ہے, بھائی صاحب نے قربانی واجب بتلائی تھی, اگر ان کے ذمہ قربانی واجب ہے تو ان کو اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد اس کا جو اجر و ثواب آتا ہے وہ اجر و ثواب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے طریقہ ہوگا. قربانی آپ اپنی ہی جانب سے کریں گے اور جب دعا پڑھیں گے تو دعا میں بھی اپنا ہی نام کہیں گے, کیونکہ آپ پر قربانی واجب ہے. جس طرح 2 رکعت نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے, 3 رکعت واجب الوتر پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے, اسی طرح قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے. جب آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے, آپ صاحب استطاعت ہیں, اپنی جانب سے قربانی کریں, پھر جو اجر و ثواب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے اس ثواب کے بارے میں آپ یہ دعا کریں کہ یہ جو قربانی کا اجر و ثواب ہے اس اجر و ثواب کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا ہے کہ ایک واجب قربانی کے علاوہ نفل قربانی آپ کر سکتے ہیں, تو واجب قربانی بھی کریں اپنی, اس کے علاوہ ایک اور قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کر دیں. سلیم صاحب نے جیسے یہ سوال کیا تھا, تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کر آپ کا سوال ہے کہ یہ آپ سے گزارش کریں کہ اسے آپ لے لیں. مطلب اشراقی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, کچھ اپروکسیمیٹ کچھ تقریباً آپ بتا دیں. اور یہ کہ آپ ماربل فٹنگ کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیسے وغیرہ برکت نہیں ہوتی, کچھ وظیفہ بتلائیں, کچھ کام کرنے کے تقریباً کچھ تبدیلی ایسا ہو جائے جس سے آپ کی کمائی برکت ہو جائے, بتائیں مفتی صاحب. اشراق کی نماز کا وقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب, سورج جو طلوع ہوتا ہے کیلنڈرز وغیرہ میں طلوع آفتاب کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے, جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت سے 20 منٹ کا فاصلہ آپ دیں. 20 منٹ کے بعد آپ نماز ادا کر لیں, چاہے آدھا گھنٹہ ہو, 1 گھنٹہ ہو, 1.5 گھنٹہ ہو, جیسے بھی آپ. سورج مکمل طور پر روشن ہونے سے پہلے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کو نماز اشراق کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھائی صاحب نے ماربل فٹنگ کے بارے میں جو سوال کیا کہ یہ تجارت تو بالکل جائز اور درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ تجارت کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو آپ اسلام کے اصول کے مطابق بنائیں. تجارت کے دوران خریدنے میں یا بیچنے میں آپ جن ڈسٹریبیوٹر سے خرید رہے ہیں ان سے خریدتے وقت یا اپنے کسٹمرز کو بیچتے وقت دونوں موقع پر آپ جھوٹ سے بچیں, دھوکہ دہی سے پرہیز کریں اور دیانتداری کے ساتھ مکمل طور پر امانتداری کے ساتھ کام کریں, اور اس کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا ورد رکھیں. سورہ فاتحہ انتہائی برکت والا سورہ ہے. درود شریف کا بھی اہتمام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دیانتداری, صداقت شعاری کی وجہ سے, جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے, سورہ فاتحہ اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کالر ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام. محترم ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. جی سید صاحب سوال بتائیے. میرا نام سید شفیع الدین ہے. جی شفیع صاحب سوال بتائیے. جی میں قربانی میں اپن جو نامہ دیتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو پتھرا دیتے اپن. جی 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 آپ کا سوال کمپلیٹ کرے گا پورا, بتائیے. تو خون بہانا جائز ہے یا نہیں ہے, گلے میں ایسا ڈانٹ دینا اپن خون تو اچھا جائز ہے یا نہیں ہے. بہتر, بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ. پروگرام دیکھتے رہیے آپ شفیع صاحب, انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب ملے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال بتائیے گا. جی سوال میرا یہ ہے کہ قربانی, جی قربانی کے بارے میں بولنا تھا. جی جی بتائیے بتائیے, کوئی بات ہے, سوال بتائیے. میرے کو یہ عقیقہ کرے تو. جی ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, سوال بتائیے گا. یہ جو قربانی اپن کرتے ہیں تو عقیقہ کرنا بس پہلے نہیں, بنا کرے تو بھی کرتا. آپ نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا, انشاءاللہ ابھی آپ ہی کے سوال کا نمبر آیا ہے. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
मतलब अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद दस्तगीर अहमद है। जी सैयद साहब, सवाल बताइए। जी, मैं मेहदीपट्टनम से बात कर रहा हूँ। मेरी साहबजादी है, 25 साल उम्र है उनकी। जी 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 जी। उनका जो है कोई काम वगैरह में कुछ दिल वगैरह नहीं लगता, कुछ जो है ना ये नहीं करते, नमाज वगैरह पढ़ो बोलते, नमाज में भी दिलचस्पी नहीं है उनको। जी जी, अल्लाह खैर करे। जी और बच्ची जो है ना जो है कोई ख्याल अपने ख्याल रखते रहते हैं। उनकी शादी का भी जो है मसला चलता है, अल्लाह तो खैर मुझे करे। रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। उनको कोई अच्छा वजीफा दीजिए और नमाज की पाबंदी करने की हिदायत दीजिए। इंशाल्लाह कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि आप वो इल्म में मशगूल हो जाए। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से भी कुछ इसमें हम बताएंगे कि क्या हुक्म मिलता है शरीयत का, इस पर भी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया मेहदीपट्टनम से साहब। इंशाल्लाह अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, जो सवाल इससे पहले हमें आया था कि बेटा है और आपका हकीका अभी करना है उन्हें, और अभी खतरा भी नहीं हुई है, तो क्या पहले हम कुर्बानी हकीकी दें या फिर उसके बाद खतना के बाद दें? बताएं मुफ्ती साहब। कुर्बानी अगर नहीं हुई है, खतना करना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, या अकीका अगर करना चाहते हैं पहले अकीका करें या पहले खतना करें, शरीय एतबार से इसमें कोई ममानात नहीं है। पहले खतना भी कर सकते हैं या पहले अकीका भी कर सकते हैं, आगे पीछे करने में कोई शरीय एतबार से मना नहीं है। साहब, सैयद शफीउद्दीन साहब ने सवाल किया था कि हम जो कुर्बानी देते हैं, जो हदिया पेश करते हैं सरकार के नाम पर, और तो सब जो खून बहाते हैं इस पर रोड पर जाता है, रोड मतलब गाड़ी वगैरह चलती हैं उस पर, लोग खुजलते हैं उस पर, तो क्या ऐसे में हम ये करना दुरुस्त है या नहीं? बदलाव साहब, या कोई गड़ा करके हम उसमें उतारें, तो हर किसी के पास ये सहूलत भी नहीं होती है, तो ऐसे में वो क्या करें? बदलाव साहब, जानवर से जो खून निकल कर बहता है वो बहता हुआ खून हराम है, हराम होने के साथ साथ वो नापाक भी है। लिहाजा हमको चाहिए कि इस्लाम, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि इस्लाम नज़ाफ़त वाला, तहारत वाला मज़हब है, पाकीज़गी इस्लाम ने हमको सिखलाई है। तो हम इस्लाम के अहकाम पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। जहाँ कुर्बानी करना इस्लाम का एक हुक्म है, पाकीज़गी का और तहारत और सफाई का ख्याल रखना भी इस्लाम का हुक्म है, तो हमको चाहिए कि कुर्बानी भी करें, साथ साथ सफाई और सुथराई का ख्याल भी रखें। खून को ऐसे ही रोड पर, सड़कों पर बहते हुए जाने न दें, बल्कि कहीं गड़ा वगैरह करके गड़े में खून को जाने का रास्ता बना दें। अगर गड़ा करने का एहतमाम नहीं है तो न सही मोहरी वगैरह जो होती है जहाँ पर पानी डाला जाता है रास्ता कर दें, ताकि खून फैलने न पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश करें कि खून फैले और नजासत ज़्यादा से ज़्यादा फैलने न पाए, इस बात का एहतमाम करें। सफाई और सुथराई का ख्याल रखें। जी मुफ्ती साहब, सैयद साहब ने मेहदीपट्टनम से सवाल किया था जी, इंशाल्लाह उस सवाल से पहले को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, जी आप जाने से बात कर रहे हैं? आप अभी लाइव, आपकी आवाज़ आ रही है रुबड़ी जी केबल पर, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? फोन मिल जाए आपको? हेलो जी जी, सवाल बताइए। अभी 16 सैयदों का जो रोजा, हेलो जी 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 जो 16 सैयदों का रोजा जो नया जो बोल रहे हैं टाइम मीनार के पास, जी 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 जी, उसके बारे में आपको मालूमात करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह उस मौजू पर किसी और दिन हम गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त हमारा जो करंट इशू जो चल रहा है माह ज़िलहिज्जा, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उस पर हम ले सके। एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, बात कर रहा हूँ। यूसुफ साहब। जी साहब, सवाल बताइए। कुर्बानी करते हो तो नाम किस तरह देना चाहिए? जैसा नाम और वालिद साहब का नाम देना चाहिए, या बीवी है तो या शौहर का लेना है, तो उसके वालिद के मतलब बेहतर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें कॉल किया। इंशाल्लाह आपकी सवाल जमेंगे। अफसर साहब, जो वक्त कम है हमारे पास, और सैयद साहब का जो सवाल था मेहदीपट्टनम से, बड़े बेचैन लग रहे थे आप गुफ्तगू से कि आपकी लड़की है जो कि नमाज वगैरह में दिल नहीं लगता, कुछ काम वगैरह भी नहीं करती हैं, और शादी के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हम उन्हें क्या राय दें, मशवरा दें कुरान हदीस की रोशनी में कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो पूरी तरह अपने इस्लाम के दीन पर वो मशगूल हो जाएं, और वालिदैन ने क्या इसमें उनकी ड्यूटी होना चाहिए? बदले मुफ्ती साहब, वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद की सही तौर पर तरबियत करें, और तरबियत करने का वक्त 25 साल की उम्र तो नहीं होती, बहुत पहले से ही इस सिलसिले में गौर करना चाहिए था और तरबियत करनी चाहिए थी। एक एक्सपर्ट के पास 6 साल के
بچے کو لایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تربیت کے لیے 6 سال کے بعد لائے ہیں اور کافی دیر ہو چکی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس سلسلے میں غور کریں اور اپنے بچوں کی بہت پہلے سے اور قبل از وقت تربیت کے لیے پروگرام بنائیں اور تربیت کرتے رہیں. اب بھائی صاحب نے اپنی جن صاحبزادی کے بارے میں سوال کیا ہے، ان کو 25 سال کی عمر ہو چکی ہے، کافی پڑھی ہوئی بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اسلامک سیڈیز، ویڈیو سیڈیز یا آڈیو سیڈیز سنیں اور زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات حاصل کریں. آدمی کے سلسلے میں ایک عربی زبان کا بھی مقولہ ہے، الانسان عدو لما جہلا. آدمی اس چیز سے کا دشمن ہوتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا. آدمی کو جب معلوم ہو جاتا ہے فرائض اور واجبات سے متعلق اور اسلامی معلومات سے متعلق جب آدمی کو علم ہوتا ہے تو وہ خود بخود اس کی طرف راغب ہونے لگتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف ان کو توجہ دلائیں، اور اگر مکمل طور پر فری ہیں یا کچھ آمادگی ہے تو کسی اسلامی اسکول میں یا کالج میں جہاں پر ٹھیٹ اور خالص اسلامی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر داخلہ دلوا دیں تاکہ کچھ دن ہی صحیح شادی سے پہلے وہ زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات حاصل کر سکیں. شکریہ مفتی صاحب. جیسا ناظرین آپ جانتے ہیں ہم نے شروع میں بھی کہا تھا پروگرام کے یہ 10 روزہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ماہ ذی الحجہ فضائل و اعمال، اور انشاءاللہ تعالی کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا قربانی کس چیز پر واجب. معذرت چاہتا ہوں، قربانی کس چیز پر واجب، کن پر واجب ہوتی ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے کل. عظیم دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد معین الدین اور تمام روبی ڈیجی کیبل کی ٹیم کو اس امید، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. لبيك ألتمس الغفران واغفر لعبد تاب إليك. لبيك يا ربي، لبيك يا الله.